عزت دینے کے بجائے اس کو ہم ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، اس کے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب مل جائے. کیوں؟ تاکہ اسے بے عزت کیا جائے، تاکہ اسے بے عزت کیا جائے. مدرسے کے خزانچی ہیں، مسجد کے سیکریٹری ہیں، مسجد میں جائیں گے اگر لوٹا ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، ارے امام صاحب لوٹا آپ نے اٹھا کے ادھر نہیں رکھا، یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ امام صاحب نالی گندی ہے، آپ نے صاف کیوں نہیں کیا؟ ہے میرے عزیزوں، وہ تمہارا امام ہے، غلام نہیں ہے. اگر امام کو امام بنا کے رکھو گے تمہاری نمازیں قابل قبول ہوں گی. اگر تم نے امام کو اپنے مسجد کا غلام سمجھ لیا تو زندگی میں جتنی نمازیں اس سے پیچھے پڑو گے، ایک وقت تمہاری نمازیں کس لیے علم دین. پہلے کے لوگ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہتے تھے، خوش ہوتے تھے اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا. مائیں کہتی تھی کہ آج میرے گھر ایک عالم کا جنم ہوا ہے. حضور حافظ ملت کو کون نہیں جانتا ہے؟ علماء بیٹھے پوچھیں. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی دادی نے کہا آج میرے گھر ایک مفتی پیدا ہوا ہے، آج میرے گھر ایک مفتی پیدا ہوا ہے. ان کے دادا نے کہا میں اس کا نام عبدالعزیز رکھوں گا، کیونکہ عبدالعزیز دہلی کے محدث اعظم کا نام ہے، دہلی کے محدث اعظم کا نام ہے. میرے عزیز حضور حافظ ملت جب سن بلوغ کو پہنچے، زمانے نے دیکھا کہ وہ حافظ ملت کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور زمانے نے دیکھا کہ ایک زمانہ انہیں محدث بھی کہتا ہوا نظر آتا. پہلے کے والدین اپنے بچوں کو محدث اور عالم بنانا چاہتے تھے. بات آ گئی ہے حضرت بایزید بستامی ہے، بہت ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے. میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو. حضرت بایزید بستامی کی ماں ہے، چھوٹی سی عمر حضرت بایزید بستامی کی ہے، قریب 6 یا 7 سال کی عمر مبارک ہے. ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک عالم دین کی بارگاہ میں لے گئی. حضور یہ میرا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ عالم بھی بنے اور ولی بھی بنے. میری دل کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا عالم دین بھی بنے اور ولی کامل بھی بنے. اور جناب جب تک کہ یہ عالم نہیں بن جاتا، جب تک کہ یہ ولی نہیں بن جاتا، خبردار اسے چھٹی مت دیجیے گا، خبردار اسے گھر آنے کی چھٹی مت دیجیے گا. سن لیں بڑے پتے کی بات ہے، آج ہمارے مدرسے میں اگر ایک ڈنڈا زور سے مار دیا مولانا ابرار صاحب نے، پورا گھر اجڑ کے چلا آتا ہے. ارے ہمت کیسے ہو گئی آپ کو میرے بچے کو مارنے کی؟ آپ نے میرے بچے کے مارنے کی جرأت کیسے کر لی؟ اے میرے عزیز، جو بچے اساتذہ کی مار کھا کے پروان چڑھتے ہیں وہ بچے کہیں ناکام نہیں ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے بلند آواز سے ان کو ڈانٹ دیا تو سمجھ لے کہ وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ماں ہے حضرت بایزید کی، کہتی ہے حضور میرا بیٹا جب تک کہ عالم نہ بن جائے، جب تک کہ یہ ولی نہ بن جائے، اسے چھٹی مت دیجیے گا. ننھی سی عمر ہے، چھوڑ کر چلی آئی. ایک دن حضرت بایزید بستامی کے دل میں ماں کی محبت انگڑائیاں لیتی ہے، ماں کی محبت انگڑائی لیتی ہے. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، شوق پیدا ہوا، دل کی چاہت ہوئی کہ ماں کو دیکھ لوں، ماں کا دیدار ہو جائے. استاذ کے پاس گئے، سرکار چھٹی چاہیے. کہا نہیں تمہاری ماں منع کر کے گئی ہے. کہا حضور اسی ماں کو دیکھنے کی تڑپ ہے، حضور اسی ماں کو دیکھنے کی خواہش ہے، حضور اسی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی کے استاذ محترم کہتے ٹھیک ہے، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک ہفتے کا سبق، ایک دن میں مولانا ابرار صاحب بلا ایک ہفتے کا سبق دے دیا. جیسے کہ بچہ اگر مدرسے میں ایک صفحہ روزانہ سناتا ہے تو ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 صفحہ دے دیا. کہا جتنی جلدی اسے یاد کر کے سنا دو گے تمہاری چھٹی. حضرت بایزید بستامی گئے، گھنٹہ بھی نہیں لگا، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا، 1 گھنٹے کے اندر 7 دن کا سبق یاد کر کے
उस्ताद की बारगाह में हाजिर हो गए, सरकार छुट्टी दे दे, कहा सबक एक हफ्ते का सबक 1 घंटे के अंदर अंदर याद करके सुना दिया। अब उस्ताद के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। उन्होंने कहा बेटा ठीक है जल्दी जाओ जल्दी आना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी उछलते हुए कूदते हुए खुशी से मगन मचलते हुए चले जा रहे हैं। दिल में ख्वाहिश है कि माँ के आगोश में जाके झूलेंगे, माँ के चेहरे को चूमेंगे, माँ के कदमों का बोसा लेंगे, माँ के सीने से चिमट कर माँ की ममता से माला माल होंगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी घर आए हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? माँ बायज़ीद। कौन बायज़ीद? आपका बेटा। अच्छा मेरा बेटा बायज़ीद, ये बताओ क्या तुम आलिम बन गए? दरवाजा नहीं खुला है। ये बताओ क्या तुम आलिम बन गए? अम्मी अभी आलिम नहीं बना हूँ। ये बताओ क्या तुम वली बन गए? अम्मी जब आलिम नहीं बना तो वली कैसे बन जाऊंगा? जब आलिम नहीं बना तो वली कैसे बन जाऊंगा? अब बात आलिम और वली की आ गई है। आजकल कुछ बहुत सारे लोग घूमते हैं, 10 हाथों में अंगूठियां होती हैं, बड़े बड़े माला होते हैं, उनसे पूछो कहते हैं बड़ के बाबा है, बड़ के वली है। अरे मेरे अजीज एक बात आप नोट कर ले, कोई भी जाहिल वली नहीं हो। विलायत के लिए इल्म शर्त है, अगर वो आलिम नहीं तो वली नहीं। थोड़ी सी अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर कोई तुम्हें दिखे कि वो हवा में उड़ रहा है, अगर कोई तुम्हें दिखे कि वो दरिया में तैर रहा है, और अगर वो मेरी किसी एक सुन्नत को छोड़ने वाला है तो ऐसे शख्स को अपने जूते से मार के वापस चले आना। वो जादू कर तो हो सकता है, नहीं हो सकता। आलिम नहीं बना तो वली कैसे बन जाऊंगा? का उल्टे कदम वापस चले जाओ। जब तक कि आलिम नहीं बन जाते, वली नहीं बन जाते, ये दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। ये दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। क्या दर्द दे रहे थे हमारे अस्लाफ, क्या बताना चाह रहे थे हमारे अस्लाफ में कि बगैर इल्मे दीन के जिंदगी जानवरों से भी बदतर है, जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। अगर हमारे पास कुरान का इल्म नहीं है, अगर हमारे पास दीन का इल्म नहीं है, तो अपने बच्चों को हम क्या बताएंगे? अपने बच्चों को हम कैसे बताएंगे कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज है? इतने बैठे हो यहाँ पे, बताओ मुझे कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज है? पता है किसी को? जिसको पता है खड़े हो जाओ। आज मैं इम्तिहान ले लूं, खड़े हो जाओ। फराइज़ नमाज कितने लोगों को मालूम है? नमाज में कितनी चीजें फर्ज है? बस सिर्फ 2 लोगों को। इतने बड़े मजमे में 2 लोगों को फराइज़ नमाज का इल्म है मेरे अजीज। इतने लोगों में 2 लोगों को फराइज़ नमाज का इल्म। आप तबाह नहीं होगे तो कहां होगे? आप बर्बाद नहीं होगे तो कौन बर्बाद होगा? आप तबाही की घाटी में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? आप मारे नहीं जाओगे तो कौन मारा जाएगा? आप काटे नहीं जाओगे तो कौन काटा जाएगा? आपके ऊपर सालिम बादशाह हुक्मरान मुसल्लत नहीं किया जाएगा तो किसके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा? आज कुछ दोस्त हैं तो हुकूमत की कमी नहीं है, कमी हमारी है, कमी हमारे अंदर है। अगर दर्स कुरान न अगर हमने बुलाया होता, न ज़माने ने बुलाया होता, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जो हमें काट रहा है, हमें मार रहा है, और हम देखते रह जाएंगे, हम कुछ करने की बेशक हक है। मेरे अजीज ये हाल है हमारा। और उसके बाद आप आलिमों को दोष देते हैं। अरे कम से कम इन लोगों की वजह से आप ये जानते हो कि आप मुसलमान हो। इन लोगों की वजह से आपको पता है कि आप मुसलमान हो। अगर ये ना होते तो आप मुसलमान होने को भी भूल जाते। पहचान तो मिटा ही दी है, पहचान तो मिटी गई है हमारी, नाम भी भुला देते हैं कि मुसलमान। मेरे अजीज अगर कहा जाए बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, तो कहते हैं कि आलिम बनकर मेरा बच्चा क्या करेगा? मेरा बच्चा हाफिज बनकर क्या कर लेगा? मेरा बच्चा आलिम बनकर क्या कर लेगा? ऐ मेरे अजीज अगर आप में से किसी का बच्चा आलिम दीन होता तो यहाँ होता। बेशक हक है। अगर आप में से किसी का बच्चा आलिम दीन होता तो यहाँ होता, हाफिज कुरान होता तो यहाँ होता। जिस तरह आज मेरे गले में माला पड़ी है, उसी तरह आपके बच्चे के गले में माला पड़ती। आप कहते हैं कि आलिम दीन बनकर मेरा बच्चा क्या कर लेगा? खुदा की कसम आपका बच्चा वो करेगा जो आपका डॉक्टर बेटा नहीं कर सकता, आपका
بیٹا وہ کرے گا جو آپ کا انجینئر بیٹا نہیں کر سکتا. آپ کا بیٹا وہ کرے گا جو آپ کا ایک کلیکٹر بیٹا نہیں کر سکتا. آپ کا عالم دین بیٹا وہ کرے گا جو ایک جج بیٹا آپ کا نہیں کر سکتا ہے. کیا کرے گا؟ جب آپ کے موت کا وقت ہوگا ڈاکٹر الگ کھڑا ہوگا, انجینئر الگ کھڑا ہوگا, وکیل الگ کھڑا ہوگا, جج الگ کھڑا ہوگا, کلیکٹر الگ کھڑا ہوگا. آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کوئی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کا عالم دین بیٹا ہوگا یا حافظ قرآن کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت علم دین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہتے ہو کہ میرا عالم بیٹا کیا کر لے گا؟ سب پیچھے ہوں گے. اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم دین یا حافظ قرآن بنایا ہے, وقت کا مفتی اعظم پیچھے ہے, حق جنازے کا آپ کے بیٹے کو, بے شک وقت کا مفتی اعظم پیچھے ہے, آپ کے بیٹے کو جنازے کا حق ہے. آگے بڑھ کر آپ کے لیے دعائے مغفرت آپ کا عالم دین بیٹا کر رہا ہوگا, دعائے مغفرت آپ کا حافظ قرآن بیٹا کر رہا ہوگا. آپ کہتے ہو عالم دین بیٹا, ارے یہاں بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد وہاں بھی کام آئے گا. تخت بچھایا جائے گا, نورانی تاج رکھا جائے گا. لوگ رش کر رہے ہوں گے, یہ کون لوگ؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ ولی ہے؟ کیا یہ صدیق ہے؟ کیا یہ صحابی ہے؟ زمان کہا جائے گا نہیں, نہ یہ نبی ہے, نہ یہ صدیق ہے, نہ یہ ولی ہے, نہ یہ شہید ہے. تو بھی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا, جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. میرے عزیز, ایک عالم دین کے باپ کو عزت سے افزائی میدان محشر میں کی جا رہی ہے. ایک حافظ قرآن کے والدین کی عزت افزائی میدان محشر میں کی جا رہی ہے. لہٰذا اگر عزت چاہتے ہو, اگر سرخروئی چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, علم کے قریب آؤ, علماء کے قریب آؤ. جو دوریاں آپ نے علم دین سے بنا لی ہیں, جو دوریاں آپ نے علماء سے بنا لی ہیں, ان دوریوں کو آپ ختم کریں. عزت و وقار کی نگاہ سے آپ نے عالموں کو دیکھیں, عزت و قدر کی نگاہ سے آپ نے ائمہ مساجد کو دیکھیں. خدا کی قسم یہ قدر کے لائق ہے, یہ عزت کے لائق ہے. زمانہ سوتا ہوتا ہے, 5 وقت کی نمازیں یہ آپ کے مسجدوں میں دیتے ہیں. دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قارئ کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے بولنے میں امن سہون اگر کوئی خطا لغزش ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.